آپ لوگ سوت رہے ہیں امہ مسلمہ، آپ لوگ سوت رہے ہم ہی کرتے رہیں گے۔ مسلم امت سو رہی ہے، سو نہ دے۔ یہ مسجد الاقصی صرف ہمارا ہی ہے، یہ قبلہ اول صرف فلسطینیوں کا ہے نا۔ مسجد الاقصی صرف ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس کے لیے لڑے اور ہم اس کے لیے مرے۔ مسجد الاقصی، خانہ کعبہ، مسجد نبوی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی ہمارا قبلہ اول ہے۔ نہیں جی، لیکن یہ پریکٹیکل بھی کیسے ہے؟ 20 لاکھ لوگ اگر ہجرت کر کے ایک ملک میں جائیں گے، وہاں بارڈر ہے، وہ علیحدہ ملک ہے، پھر آبادکاری کے مسائل، پھر یہ اس کے تو پھر چھوڑ کے جانے کی تو نیت ہی نہیں ہے۔ نیت ہے کہ یہی اجازت بھی نہیں دے گی، مصر بھی اجازت نہیں دے گی، اور مصر لگاتار، مصر کی جو حکومت ہے وہ اس چیز سے خبردار کر رہی ہے۔ کل بھی عبدالفتاح السیسی صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ جی اس نے دبی الفاظوں میں اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اس طرح کوئی اقدام نہ کرے کہ وہ فلسطینی ہمارے پاس آنے پہ مجبور نہ ہو جائے۔ فلسطینی نہیں جائیں گے جی، فلسطینیوں نے اب انشاءاللہ ہم اگر جائیں گے نا تو اس طرف ہم نہیں جائیں گے، جنوب کی طرف نہیں جائیں گے، ہم شمال کی طرف جائیں گے۔ ہم اپنے مقبوضہ، یہ کیونکہ اسرائیل کا وجود ہے ہی نہیں ہے، ہم اب جائیں گے اسرائیل کی طرف ہے۔ جو اسرائیل کا وجود ہے نہیں، یہ ہمارے ملک ہے، ہمارا اسی وہاں پر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ نیتنیاہو کی حکومت، ظاہر سی بات ہے، وہ اس کی پاپولیرٹی، اس کے اوپر خود تنقید ہو رہی ہے۔ اسی طرح فلسطینی صدر محمود عباس، اس کا بھی پولیٹیکل، ذرا اس کی پالیٹکس ہمیں سمجھائیے نا، کیونکہ جنگوں سے تو سیاسی فائدہ ہوتا ہے اس وقت۔ کس کو اس جنگ سے سیاسی فائدہ ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ نے محمود عباس صاحب کے بارے میں پوچھا مجھ سے، تو میں آپ کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی محب وطن لیڈر، کائنڈلی یہ میرے آواز پورے دنیا کو سنا دے، کوئی بھی محب وطن لیڈر یا صدر اپنا دشمن کے سامنے احتیاط ڈال کر مذاکرات کے لیے نہیں جاتا۔ 30-35 سال سے محمود عباس صاحب اسرائیل سے مذاکرات کا بھیک مانگ رہا ہے۔ اسرائیل کو اوپر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے کیا اس نے۔ اسرائیل محمود عباس کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں۔ محمود عباس صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ محمود عباس صاحب کا اسرائیل کو اب اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، اور نہ ہی آپ مجھے یہ بتائیے محترمہ، طاقتور اور کمزور کے بیچ میں مذاکرات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ جب تک میرے اور آپ کے بیچ میں طاقت برابر نہ ہو تو میرے خیال میں مذاکرات نہیں ہوتا۔ ہم عشا ظالم اور طاقتور وہی جیتا، وہی سب کچھ لیتا جو چاہے گا۔ 35 سال ہو گئے ہمیں اسرائیل سے مذاکرات کرتے ہوئے، اور کس چیز پر مذاکرات کر رہے ہیں ہم اسی چیز پر مذاکرات کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کا قرارداد منظور ہوئی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشنز۔ 2 اسٹیٹ سولوشنز ہے، 2 ملک، 2 آزاد ریاست ہیں، اس پر ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کچھ ہوگا۔ میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں، اگر ہمارے مسلمان بھائی، ہماری امت مسلمہ کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا ہے تو یہ فلسطینیوں کا قتل عام چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ اور اس پورے واقعے سے نیتنیاہو سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے؟ یس، وہ کیسے اٹھائے گا؟ وہ میں آپ کو بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ نیتنیاہو کرپشن کے کیسز میں ملوث ہے، ٹھیک بات ہے، اور وہ وہاں کے سپریم کورٹ کے لیے ٹرائل چل رہا ہے اس کا، وہاں پر ان کا کیسز کافی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بتائیں کہ ان کا موقف بہت کمزور، ویسے ہی کمزور ہے۔ تو ابھی یہ جو حماس نے، جنگجو نے اسرائیل کے اندر گھسے ہیں، یہ بھی اس کے لیے فیلئر ہے، یہ بھی نیتنیاہو کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہا اس وقت کہ اگر میں اس جنگ سے نکلوں تو کوئی فیس سیونگ ہو، میں کچھ حماس کو نقصان دوں، کچھ فلسطینیوں کو نقصان دوں، تاکہ میں اپنے عوام کے سامنے، اسرائیل کے سامنے میرے ایک فیس سیونگ ہو جائے، اور لیکن میرے خیال میں یہ نیتنیاہو ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسلمان ممالک کیا کر سکتے ہیں؟ اور سوال آپ کا بہت اچھا ہے، بہت اچھا سوال۔ میں آپ اس سوال کے OIC مجلس تعاون اسلامی، میری مطالبہ ہے کہ آپ اسی OIC کو تحلیل کیا جائے۔ جس ادارہ کا، جس OIC نے آج تک کسی فلسطینی، کسی مسلمان کی، کسی کشمیری، کسی برما میں کسی مسلمان کی تحفظ نہیں کر سکا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کا فائدہ کیا ہے OIC کی؟
मुस्लिम उम्मा सो रही है मैडम, सो न दे इनको। मुस्लिम उम्मा सो रही है, सो न दे। ये मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ हमारा ही है, ये क़िबला अव्वल सिर्फ फलस्तीनियों का है ना। मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम इसके लिए लड़े और हम इसके लिए मरे। ये मस्जिद ये शायद मैं आपको बताऊं, शायद उम्मे मुस्लिमा को ये बताई नहीं है कि मस्जिद अल-अक्सा, खाने काबा, मस्जिद नबवी में कोई फर्क नहीं है, ये भी हमारा क़िबला अव्वल है। नहीं जी, आप लोग सोते रहे उम्मे मुस्लिमा, आप लोग सोते रहे, हम ही करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जलाल महमूद साहब, आपकी जो